بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. عزیز طلبہ، فقی قواعد کے دروس کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج کی نشست کے اندر آج ہماری نشست نمبر 51 ہے، اور آج کی نشست میں ہم قاعدہ نمبر 39 پڑھیں گے. قاعدہ نمبر 39 کے الفاظ آپ کے سامنے ہے کہ الحقیقت تترک بدلالت العادہ، کہ حقیقت کو عادت کی دلالت کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا. یہ تو اس قاعدے کا ترجمہ ہے. اب اس قاعدے کو ذرا ہم تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں. پہلا عنوان دیگر تعبیرات کا ہے. یہ قاعدہ ان تعبیرات کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ الحقیقت تترک بدلالت الحال والاستعمال، ٹھیک، کہ حقیقی معنی کو حال اور استعمال یا عادت کی دلالت کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے. اسی طرح دوسری تعبیر ہے یحمل کلام الناس علی ما جرت به عادتهم فی خطابهم، کہ لوگوں کے اپنے خطابات اور گفتگو کے اندر جو عادت چل رہی ہو تو لوگوں کی باتیں اور کلام کو اسی پر محمول کیا جائے گا، انہی معنی پر. یخص العموم بالعادہ، یہ کہتے ہیں اس طرح عام کو عادت کی بنیاد پر خاص بھی کیا جا سکتا ہے، خاص کیا جائے گا. تو بہرحال عرف و عادت کا کے بارے میں یہ ایک اہم قاعدہ ہے، اور جس کی تعبیرات مختلف تعبیرات آپ کے سامنے آ گئی. ذرا الفاظ کی وضاحت میں ہم دیکھتے ہیں. ایک ہی لفظ ہے اس میں حقیقت، اس کی تو کچھ تفصیل ہم نے قاعدہ نمبر 11 میں پڑھی تھی کہ الاصل فی الکلام الحقیقہ کے تحت، کہ لفظ کو اپنے اصلی اور حقیقی معنی کے اندر جب استعمال کیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے. علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں حقیقت کی بنیادی طور پر پھر 3 قسمیں لکھی ہے. حقیقت لغویہ، کہ لغوی طور پر ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں، جیسے لفظ اسد جو ہے وہ لغت میں شیر کو کہتے ہیں، تو جب شیر کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا تو یہ حقیقت لغویہ ہے. دوسری قسم حقیقت شرعیہ کی ہے. حقیقت شرعیہ کا مطلب ہے کہ شارع نے اور شریعت نے کسی لفظ کو کسی خاص معنی کے لیے، مفہوم کے لیے مقرر کر دیا، تو جب اس لفظ کو اس معنی کے لیے دیا جائے گا تو اس کو کہیں گے حقیقت شرعیہ ہے. جیسے لفظ صلاۃ ہے، اس کا اصل لغوی معنی یا حقیقت لغویہ تو دعا ہے، لیکن صلاۃ کو بول کر نماز کی جو ایک مخصوص حالت ہے وہ مراد لیا جائے تو یہ حقیقت شرعیہ ہے. اور تیسری حقیقت عرفیہ ہے کہ عرف کے اندر لوگ جو ہے ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے استعمال کرنے لگ جائے. پھر اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، عرفیہ خاصہ اور عرفیہ عامہ، کہ عام لوگ اس کو اس معنی کے لیے استعمال کرتے ہوں، عرفی معنی کے لیے یا خاص لوگ. بہرحال یہ حقیقت کے لفظ کی کچھ وضاحت تھی. قاعدہ کا مفہوم تقریباً واضح ہے کہ انسان اپنی گفتگو اور کلام میں جو الفاظ استعمال کرتا ہے، کبھی کبھی ان الفاظ کے معنی تو ہوتے ہیں اور بالکل واضح ہوتے ہیں، وہ لغوی معنی بھی ہوتے ہیں، اور لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ کوئی لفظ ایسا ہو جو بولنے والے کے عرف میں کسی اور معنی کے لیے بولے جاتے ہوں، یعنی اس کا اصل حقیقی اور لغوی معنی تو کوئی اور ہو، ڈکشنری میں یا لغت میں اہل زبان نے اس لفظ کو، ان الفاظ کو کسی اور معنی کے لیے وضع کیا ہو، لیکن کسی جو متکلم وہ الفاظ استعمال کر رہا ہے اس کے عرف اور معاشرے میں اس لفظ کو کسی اور مفہوم کے لیے مراد لیا جا رہا ہو، تو ایسی صورتحال میں پھر اس کا وہی عرفی اور مشہور معنی مراد لیا جائے گا جو اس عرف کے اندر ہے. اور یہی اس کے قاعدے کا بھی مطلب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے مختلف قواعد لکھے ہیں اس طرح کے. ایک تو یہی قاعدہ ہے کہ حقیقی معنی کو عرف و عادت کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا. دوسرا اسی طرح یہ بھی ہے کہ مطلق الکلام فیما بین الناس ينصرف الى المتعارف، اور اسی طرح دوسری ایک اور مقام پر جامع الفصولین میں ہے کہ مطلق الکلام محمول علی المعتاد. تو خلاصہ یہی ہوا کہ لفظ کے لغوی اور حقیقی معنی اگرچہ کوئی اور ہو، لیکن اس کو اگر عرف اور معاشرے میں کسی اور معنی کے لیے استعمال کرنے لگے تو پھر اس کے وہی معنی مراد لیے جائیں گے. اگلا عنوان جو ہے وہ ہے قاعدے کی وجہ اور فائدہ. دونوں باتیں ہیں اس میں. قاعدے کی وجہ یہ ہے کہ یعنی جب لفظ کے حقیقی اور لغوی معنی متروک ہو جائے، وہ لفظ عرف میں کسی اور معنی کے لیے استعمال ہونے لگ جائے، جن لوگوں کے ہاں وہ لفظ دوسرے معنی کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے وہی معنی مراد ہوں گے. اور یہ ظاہر ہے، یعنی ایک لفظ کے حقیقی معنی تو کوئی اور ہے، لیکن ایک عرف اور معاشرے میں اس لفظ کے اس معنی کو بالکل چھوڑ دیا گیا، اس کو کسی اور معنی کے لیے مراد لیا جا رہا ہے. ایسے اس کے باوجود اگر اس لفظ کے ہم عرفی معنی مراد نہیں لیتے، حقیقی معنی مراد لیتے، تو اس میں لوگوں کے لیے بھی مشکلات ہے، اور اس میں آپ حقیقت عرفیہ کا بھی انکار کر رہے ہیں. حقیقت عرفیہ کا انکار درست نہیں ہے. اور جہاں تک فائدے کی بات ہے
تو بنیادی طور پر جو نقطہ الاصل فی الکلام الحقیقہ کے اندر تھا یہ اس کی تخصیص کرنے کے لیے آیا ہے کہ کلام کے اندر اصول کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ لفظ کے حقیقی معنی مراد لیا جائے، لیکن یہاں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ وہ قاعدہ اتنا عام نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، جب اس کا عرف کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہوگا، عادت کے ساتھ اس کا ٹکراؤ پیدا ہوگا اور حقیقی معنی اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے گا عرف کے اندر، اور اس کے مجازی معنی یا کوئی اور معنی اس کا مشہور ہو جائے، تو پھر اس صورتحال میں اسی معنی کو مراد لیا جائے گا۔ یہی اس قاعدے کا بنیادی فائدہ ہے، تاکہ ہمارے قاعدہ نمبر 11 یعنی الاصل فی الکلام الحقیقہ کو اتنا عام نہ رکھا جائے۔ اسی طرح ایک اور عنوان ہے قاعدے میں حقیقت سے کیا مراد ہے۔ عمومی طور پر علماء نے یہاں لکھا ہے کہ اس قاعدے سے مراد قاعدے میں جو حقیقت ہے اس سے حقیقت مہجورہ مراد ہے۔ اصول فقہ کی کتابوں میں ہے حقیقت کی ایک قسم ہے حقیقت مہجورہ۔ حقیقت مہجورہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے اصل حقیقی اور لغوی معنی کوئی اور ہوتے ہیں، لیکن ایک عرف اور معاشرے میں وہ معنی بالکل ترک ہو جاتا ہے، متروک ہو جاتا ہے۔ مہجورہ بمعنی متروکہ، تو وہ حقیقی معنی بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ معنی سرے سے کسی کے ذہن میں ہی نہیں آتا اور نہ ہی اس کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر حقیقت مہجورہ پہ تو عمل نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں پھر حقیقت عرفی آپ کہیں یا مجاز کہیں، جو بھی عرف اور میں کے اندر معنی ہو وہ مراد ہوتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ اکثر علماء کے یہاں حقیقت سے مراد یہاں قاعدے کے اندر حقیقت مہجورہ ہے۔ تفریعات ویسے تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ 3 تفریعات ذہن میں رکھ لی جائے کہ قدم نہ رکھنے کی قسم ہے، یعنی ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اب اس کے اصل اور حقیقی معنی تو یہ ہے کہ ایک انسان پیدل جائے اور پاؤں میں چپل بھی نہ ہو اور باہر سے کھڑے ہو کر قدم اندر رکھے، یہ اس کا اصل حقیقی معنی ہے، لیکن عرف کے اندر قدم نہ رکھنے کا یہ معنی بالکل متروک ہو چکا ہے۔ اب علماء یا عام لوگ عمومی طور پر عوام جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں قدم نہیں رکھوں گا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں سرے سے داخل نہیں ہوں گا۔ تو اب وہ کسی بھی طریقے سے داخل ہوگا، سوار ہو کے جائے گا، کوئی اس کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے جائے گا، اس کو یہ حکم دے، اور یا جو ہے خود داخل ہو جائے گا، تو وہ دخول مراد ہوگا۔ صرف اس بات سے یہ آدمی حانث نہیں ہوگا کہ گھر کے باہر کھڑا ہے اور صرف باہر سے پاؤں اندر رکھ کے تو واپس آ گیا، اس سے یہ آدمی حانث نہیں ہوگا، کیونکہ حقیقی معنی بالکل چھوڑ دیا گیا ہے عادت اور عرف کی وجہ سے۔ اسی طرح لفظ اولاد ہے، لفظ اولاد جو ہے یہ ولدن کی جمع ہے۔ ویسے تو اس لفظ کے حقیقی معنی صرف بیٹے کے ہیں، لیکن آج کل کے عرف میں یہ لفظ جو ہے اولاد بیٹے بیٹیوں سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے حقیقی معنی کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے، اصل معنی کو بیٹوں کو۔ تو اس لیے اگر یہ لفظ کو استعمال کرتا ہے، اولاد کا لفظ استعمال کرتا ہے، ان کے لیے وصیت کرتا ہے، ان پر کوئی چیز وقف کرتا ہے، ان کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہے، تو اس میں اولاد میں بیٹے بیٹیاں اور بچے بچیاں سب شامل ہوں گی، اور صرف بیٹے شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ عرف کے اندر اب اس کے یہی معنی مشہور ہے۔ اسی طرح لفظ سر ہے، سر رأسن آپ کہہ دیں اس کو، کہ جب کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں آئندہ جو ہے سر نہیں کھاؤں گا، تو اس سر کے اندر یہ مراد نہیں ہے کہ اب اس کے حقیقی معنی تو یہ ہر کسی چیز کی سر کو سر کہتے ہیں، رأسن کہتے ہیں، انسان کا بھی سر ہوتا ہے، پرندوں کا بھی ہوتا ہے، جانوروں کا بھی ہوتا ہے، لیکن ایک اور معاشرے کے اندر یہ اس سر کے اندر صرف وہی سر مراد ہوں گے جس کو عمومی طور پر اس معاشرے میں لوگ کھاتے ہو اور کھانے کے لیے استعمال کرتے ہو، جیسے سری پائے ہے، تو ایسی صورتحال میں وہی شامل ہوں گے اس میں، اور یہ مراد نہیں ہوگا کہ بھئی ہر قسم کے سر جو ہے اس کے اندر شامل ہو۔ بہرحال تو یہ قاعدہ نمبر 39 کی کچھ تفصیلات تھی۔ اب اسی نشست کے اندر ہم قاعدہ نمبر 40 کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 40 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ انما تعتبر العادت اذا اضطردت او غلبت، کہ بے شک عادت کا اعتبار تب کیا جاتا ہے جب وہ عام ہو جائے یا غالب ہو جائے۔ عادت کا اعتبار تب کیا جاتا ہے جب وہ عام ہو جائے اور غالب ہو جائے۔ اس قاعدے کو دیکھ لیتے ہیں، کچھ اس عنوانات کے تحت اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ پہلا عنوان تو ہے دیگر تعبیرات کا، کہ یہ قاعدہ آپ کو ان تعبیرات کے ساتھ بھی ملے گا کہ انما تعتبر العادت اذا اضطردت فاذا اضطربت فلا، کہ عادت کا اعتبار تب کیا جاتا ہے جب وہ عام ہو جائے، ہاں اگر وہ عام نہ ہو، مضطرب ہو جائے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ العادت المضطردہ تنزل منزلۃ الشرط، کہ جو عام عادت ہو وہ شرط کے مرتبے میں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تو اس قاعدے کی تعبیرات ہے۔ الفاظ کی وضاحت میں 2 الفاظ کے ذہن میں رکھنا ضروری ہے، ایک اضطردت اور دوسرا غلبت۔ اضطراد کے لغوی معنی آتے ہیں یکے بعد دیگرے، پہ در پہ آنا،
اور اصول فقہ میں اس کا مطلب یہ دیا جاتا ہے کہ جہاں بھی کوئی وصف پایا جائے وہاں پر وہ حکم لاگو ہو جائے، جس کو اردو میں ہم جامع کہتے ہیں. جب عمومی طور پر کسی چیز کی تعریف ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تعریف جامع ہے، تو وہاں اطراد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بہرحال اس کو عمومیت اور شیوع کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہاں اطراد العرف کا مطلب یہ ہے کہ ان یکون العمل به مستمرا فی جمیع الاوقات، یعنی کہ وہ عادت عام ہو چکا ہو، ہر حادثے اور ہر واقعے میں اس پہ عمل کیا جاتا ہو. غلبت کا مطلب ہے عادت کے غالب ہونا، اکثر واقعات اور حوادث میں اس کے مطابق عمل ہونا، تو اس کو کہتے ہیں عادت کا غالب ہونا. بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ عادت کا عام ہو جانا، کہ سب لوگ ہر واقعے میں اس پہ عمل کرتے ہوں، اور یا اکثر واقعات میں اکثر لوگ اس پہ عمل کرتے ہوں، تو اس کو کہتے ہیں غلبت. قاعدہ کا مفہوم یہ ہے کہ العادت محکمۃ کے تحت تو ہم نے عادت سے متعلق تفصیلات پڑھی تھی کہ عادت کی شرائط بھی پڑھی تھی. اس میں ہم نے ایک اہم شرط یہ بھی پڑھی تھی کہ عرف و عادت اس وقت معتبر ہے جب وہ عام ہو جائے اور ہر واقعے میں اور ہر اس عرف سے متعلق واقعے میں اور حوادث میں اس پر عمل ہو رہا ہو، یا اکثر واقعات میں اس پہ عمل ہو رہا ہو، تب اس پہ عمل ہوگا. بالفاظی دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انفرادی عادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ ایک کا دکھ کا ایک دو آدمی اس پہ عمل کرتے ہوں یا کبھی کبھار اس پہ عمل کرتے ہوں، تو وہ تو عادت کا کوئی اعتبار نہیں. عادت جب عرف بن جائے اور عام لوگ اس پہ عمل کرنے لگ جائے اور شیوع ہو جائے، عام ہو جائے، تب اس عادت کا اعتبار ہوتا ہے، اور شریعت میں اس کی بنیاد پر احکامات میں اثر پڑتا ہے. اور اس احکامات میں اس سے کیا اثر پڑتا ہے وہ اس کی تفصیلات ہم نے پیچھے کچھ قواعد کے اندر پڑھی ہے. قاعدہ نمبر 35 کے اندر خاص کر تفریعات، اس کی 3 تفریعات ذہن میں رکھ لینی چاہیے. ایک تفریح تو رائج کرنسی کی مثال ہے. فقہ کے اندر یہ مثال ملتی ہے کہ ایک آدمی نے کوئی چیز خرید لی اور کرنسی متعین نہیں کی. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی مجھے یہ چیز دے دو 100 کی، اب وہ 100 میں نے متعین نہیں کیا 100 پاکستانی روپے یا افغانی روپے یا ڈالرز یا کیا چیز. تو ایسی صورتحال میں خریدار پر کون سے 100 لازم ہوں گے؟ صرف 100 کا لفظ یوز ہوا، استعمال ہوا. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس صورت میں جو شہر کے اندر رائج کرنسی ہوگی جو عمومی طور پر استعمال کی جاتی ہے وہی اس پر لازم ہوں گے. کیونکہ عام عادت کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ عام عادت یہی ہے کہ ایسی صورتحال میں عمومی طور پر لوگوں کی عادت یہی ہوتی ہے کہ جو عام کرنسی رائج ہوتی ہے اسی کے مطابق معاملات کرتے ہیں. اسی طرح اجارہ بطور ہیلا یا بطور سود، یعنی ایک آدمی اگر کسی کو قرض دے کر اس پر نفع کماتا ہے یہ تو حرام ہے، لیکن اس کے لیے کچھ لوگوں نے اس طرح کا ہیلا نکالا تھا کہ مثلا میں آپ کو جو ہے 1 لاکھ روپے قرض دے دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ مجھے ایک چمچ یا چھوٹی سی چیز دے دے کہ بھئی آپ اس کی حفاظت کرو، یا میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی چیز چمچ آپ کو دے دی کہ یہ میں آپ کو اجارے پر دیتا ہوں، تو اب مجھے ماہانہ آپ نے اس کا 1,000 روپے جو ہے وہ کرایہ دینا ہے. یعنی یہ چمچ ہے میرا، یہ چمچ آپ رکھ لو کرایہ کے طور پر اور ماہانہ اس کے 1,000 روپے مجھے دیا کرو، اور پھر جب 10 مہینے ہو جائیں گے تو میرے 1 لاکھ روپے بھی مجھے واپس کر دینا. تو 1 لاکھ تو ویسے بھی مجھے مل جائیں گے اور 10 مہینے میں ہر ماہ 1,000 روپے مجھے بطور کرایہ مل جائے گا، یعنی کہ اس کے بدلے میں جو چمچ ہے اس کا کرایہ. تو علماء نے کہا یہ ہیلا ہے سود کا، عام عادت میں اس پہ عمل لوگ نہیں کرتے، اس طرح کی چیزوں کا کرایہ اتنا نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو علماء نے رد کر دیا کہ یہ عادت کے خلاف ہے. اسی طرح جہیز کی ملکیت، یعنی کہ بیوی کو جو والدین کی طرف سے جو کچھ جہیز ملتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ اس بیوی کی ملکیت ہے، لیکن بیوی کو سسرال کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے کیا وہ بیوی کی ملکیت ہے یا نہیں؟ تو عمومی طور پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر مہر کے طور پر ملا یا واضح طور پر بتا دیا کہ یہ آپ کی ملکیت ہے پھر تو اسی کا ہے. لیکن جس جہیز کے بارے میں جھگڑا ہو، نہ تو بطور مہر بہو کو دیا ہو اور نہ ہی وضاحت کے ساتھ دیا ہو کہ یہ گفٹ ہے، اور اس میں بعد میں جھگڑا ہو جائے کہ یہ کس کو ملے گا، تو وہاں پر اس معاشرے کے عرف و عادت کے مطابق فیصلہ ہوگا کہ عرف معاشرے میں اگر لوگ بہو کے بطور ملکیت دیتے ہو تو بڑی بہو کی ملکیت ہے، اور اگر عاریت اور عارضی طور پر استعمال کے لیے دیتے ہو تو پھر واپس لے سکتے ہیں. بہرحال یہ اس کی کچھ مثالیں تھی جو آپ کے سامنے آ گئی.